فدیہ کتنا ہے وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا. قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وقت ذکر نہیں ہوا, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے. اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں, یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا, وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا, تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو. مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت, اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا. قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی, اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے, پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, 3 سال کے روزے چھوٹ گئے, پھر وہ پریگننٹ ہو گئی, یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر اگلے 2 سال کے, یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے. اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہیں, 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے, تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک, تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس میں پھر اس کو اجازت ہے.